پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ذائق سے کام لیا. اب میں دعوت سخن دوں گا رجب مرشد آبادی کو آئے نظر عقیدت پیش کرے. سید محمد رضوی جی سلامات پڑھے بل محمد علیہ محمد. کہ آپ حضرات اسٹیج پر آئے اور آنے کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما ہو. اور اسی اسنا ہمارے اور آپ کے درمیان عزت مآب جناب محمد علی صاحب استاد محترم تشریف بزرگ ہمارے بڑے بھائی یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کربلا امانی گنج جو پچھلے کئی عرصے سے منہدم ہو چکا تھا خستہ حالی کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بھائیوں نے اس کا بیڑا اٹھایا جو ہمارے پورا سبھا سے بہت دور پنچایت کے درمیان پڑتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کام کر رہا ہے, چاہے وہ تعمیر کربلا کمیٹی ہو, چاہے تحفظ کربلا کمیٹی ہو, کوئی بھی کمیٹی کام کر رہی ہے اور صرف اس لیے کام کر رہی ہے تاکہ ہم اپنے آبا اجداد کی چیزوں کو برقرار رکھیں. ہمارے بزرگوں نے جو بنایا ہے کربلا, امام باڑے, مسجد, یہ تمام چیزوں کا حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. لہذا اسی لیے ہمارے بزرگوں کی مدد سے نوجوان مرشد آباد کے نوجوان اکٹھے کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد ہم لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ کسی صورت چاہے وہ امانی گنج ہو, وقف بورڈ کی طرف سے ہو یا گورنمنٹ کی امانی گنج ہو, یعنی آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقف بورڈ کی طرف سے یہ امانی گنج جس کی حالت کیا ہے اور آج ہم لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچایا. اکیلے ہم لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے, ہمارے بزرگ کی مدد سے آج ہم لوگوں نے اندر میں اس کی ڈھلائی کا کام سلسلہ جاری ہے. تمام مومنی مرشد آباد, تمام ہمارے بھائی بزرگ اور نیا گاؤں کے لوگوں نے بھی ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کیا, ہم لوگوں کا ہاتھ بٹایا. لہذا میں ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عزت مآب جناب محمد علی صاحب استاد محترم تشریف فرما ہے, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ حالت حاضرہ پر توجہ سے ذرا غور کریں اور بتائیں کہ آج ہم لوگوں کے اندر کیا چیز کی کمی ہے. آج آپ اس کے بغل میں ایک نیا امانی گنج جو گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی دیکھ بھالی ہوتی ہے, آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے. آج وہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کی بہت سی پراپرٹی ہے جس کا فائدہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کربلا نہیں بنایا گیا. کربلا خستہ حالت کی طرف ہے. کسی وقت کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس سے انسان جاں بحق ہو سکتے ہیں. لہذا میں تمام لوگوں سے اور خاص کر کے ہمارے یہاں کی جو ودھائکا ہے, جو ایم ایل اے ہیں محترمہ شاہوانی سنگورائی, وہ بھی ابھی آنے والی ہے, ان سے بھی گزارش کروں گا اور پنچایت کے ممبر جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جائیں اور جا کے کربلا کی طرف دیکھیں. اور یہ کربلا کے گیٹ جو ہم لوگوں نے آج افتتاح کے لیے انعقاد کیا ہے, افتتاح ہوگی, اس کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی. میں شکر گزار کرتا ہوں جناب محمد علی صاحب کا, استاد محترم ان کا, اور اس سے پہلے جو ایم ایل اے جناب بیماس چکرورتی تھے جن کی مدد سے آج یہ روپیہ سینکشن ہوا ہے اور آپ حضرات کے سامنے ہم لوگوں نے کام چالو کیا ہے, اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. لہذا میں گزارش کروں گا کہ میں اس کے بعد جو اس کارروائی کو آگے چلائیں گے, آگے بڑھائیں گے, اس کے لیے میں گزارش کروں گا. ابھی تو آئی نہیں ہے, اسٹیج پر آئے, اور میں خاص کر کے محترمانہ گزارش کروں گا جناب محمد سید عباس علی مرزا صاحب استاد محترم سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. سب آ جائیں تو وہ آئے, کیونکہ وہ بھی ہمارے کربلا کمیٹی کا ایک حصہ ہے. لہٰذا وہ دور دور ہیں, لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے, اور آنے کے بعد کیونکہ یہ جان کر آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی, تمام مومنین مرشد آباد
ایک چیز میں کہنا بھول گیا تھا، شاید گزار کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ہیں، اور خصوصاً ہمارے منچ میں بیٹھنے والے بزرگ میں ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ کربلا کے سلسلے میں کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بے شک مشرقات کی سرزمین پہ آپ کے لیے بہت سے تبرکات ہیں، ان تبرکات میں کربلا بھی شامل ہے، جیسا کہ سرزمین مرشدآباد میں جعفر نواب سید جعفر علی خان صاحب کے گھر پر ذریعہ مبارک ہے، اور جس پہ لوگ جاتے ہیں اپنی حاجت سے بتلاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے قریب حسینی دلال ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ یہ حسینی دلال جہاں پر مذہب و ملت کی قید نہیں، جو جاتا ہے اس در سے پاتا ہے۔ تو لہذا ہر جگہ مولا کا در ہے، اور یہ در صرف ہمارا نہیں سب کا ہے۔ جو اس در پہ آتا ہے اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے۔ کبھی تو شاعر نے بڑھ کے آواز دی ہے، اپنے مرکز سے ہٹ کر کوئی شاد ہوتا ہے، جو پتا ٹوٹتا ہے شاخ سے برباد ہوتا ہے۔ لہذا ہم شاخ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم شاخ سے الگ نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس کربلا کی حالت ایسی تھی، ہم لوگوں نے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے۔ تو یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ حجرہ نما گھر تھا جہاں پر لوگ تورک نوش کرتے تھے۔ حالت حاضرہ کی وہ نظر ہو گئی کیونکہ چھت بوسیدہ ہو گئی، منہدم ہو گئی، جس کو دیوار کے سائے مٹی ڈال کر بھر دیا گیا۔ اندر کی حالت اتنی خستہ تھی کہ چھت اپنی جگہ باقی نہ رہی۔ میں ان کا تذکرہ ضرور کروں گا، مرحوم جناب تاج حسین صاحب، اللہ ان کو جوان ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ میرے بات سے متفق ہے، تاج مرحوم نے وہ کام کیا ہے جس وقت کربلا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں تھی۔ عزیزوں، انہوں نے رات اور دن ایک کر کے اس کربلا کو مومنین کی امداد سے اس مقام تک پہنچایا۔ لہذا پھر اس دور وہ چلا۔ دیکھیے اللہ اور اللہ کے مخصوص خاص بندے جس سے جو کام کرانا چاہتے ہیں وہ کام کرا لیتے ہیں۔ تاج مرحوم کے بعد ایک اور کمیٹی سامنے آئی، اس کمیٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر ایک کمیٹی آئی انجمن تحفظ کربلا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کارکردگی سامنے ہے۔ تو لہذا میں اس وقت کے واقعے کو بیان کروں جب نوجوان آگے بڑھے، بڑی خوشی کی بات ہے، مگر تہہ دل سے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت کا ساتھ دیا اور کربلا کے کام کو آگے بڑھایا۔ کربلا ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں علم کی بھی درس ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ تو عزیزوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ بنگلے میں کچھ کہہ گئے، لہٰذا میری زبان بنگلہ نہیں ہے، مگر آپ سے بول کر آپ سے سن کر بنگلہ سیکھا ہے، لہٰذا میری الفاظ میں کچھ، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں کروں۔ آپ کو زحمت ہو رہی ہے، معزز مہمان آنے والے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی کا حکم بھی ہے، میں بنگلہ آپ کے سامنے کیا کروں۔ اب ایک سے ایک بنگلہ داں ہے، وہ آئے آپ کے خاک کے سامنے بس کریں۔ لہٰذا ہم سب بنگالی ہیں، کیوں نہ بنگلہ بولیں گے؟ تو عزیزو، آپ کو سمجھنا ہے، ہنسیں گے نہیں میرے جملے سے، آپ کو سمجھنا ہے۔ آج انہی کی جدوجہد کی وجہ سے آج اتنا بڑا جو گیٹ کا انعقاد رکھا جا رہا ہے، سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، ہم شکر گزار کرتے ہیں، اور خاص کر کے ہم ان 4 شخصیتوں کا شکر ادا کریں بنانے کے لیے اپنی جگہ، اپنی زمین کی جگہ انہوں نے مولا کے لیے دی۔ میں ان 4 شخصیتوں کا 2 کا نام لے رہا ہوں، جن میں وہ ہے جناب نجم الحق صاحب عرف ناٹودا، اور خاص کر کے میں عزیز علی ایرانی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز علی ایرانی بھائی اور نجم الحق صاحب اور فی الحال سے میرے خیال سے پرانی ہے، فرائد ان کا ہمایوں کا ان کے آگے سے ہے۔ آپ دیکھیں درب علی خان ہزارداری جب جائیں گے تو ان کی تصویر دیکھیں گے، درب علی خان اسٹیٹ جنہوں نے بزرگ نے بنایا ہے، بھائی میں ان کا بہت
خوش قسمت ہے کہ ان جیسے ہستیوں کو ہم لوگوں کے درمیان ہم لوگ ملے ہیں. میں بھی ان کا مطلب آج فخر کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کربلا آباد ہے. اور جب ہم لوگوں نے جا کے ان سے کہا عزیز علی ایرانی نجم الحق صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ سے کہ ہم لوگ کربلا کا گیٹ بنائیں گے, تو کہا کہ دیکھو جتنی مدد ہوتی ہے ہم مدد کریں گے. ہم لوگوں نے کہا کہ تھوڑی زمین چاہیے, کہا لے جاؤ. زندہ درخت انہوں نے کٹوا دیا اور کہا کہ امام حسین کے لیے ہم اپنی جان بھی تک دے دیں گے. تو شکریہ ادا کرتے نجم الحق اور ناٹو بھائی کا, عزیز علی ایرانی بھائی کا اور نجم الحق صاحب کی زوجہ کا. وہ آئی نہیں ہے لیکن شکریہ ادا کرتے ہیں. অর্থাৎ যার এমএলএ ল্যাডের